الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 14ویں پارے کی مکمل تلاوت سماپت کیا. اس پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل. سورۃ الحجر یہ مکی سورہ ہے. اس کا نام قوم سمود کے علاقے الحجر کے نام پر رکھا گیا. یہ سورۃ ابراہیم علیہ السلام یعنی سورۃ ابراہیم کے بعد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیتے ایک مدت گزر چکی تو مخاطبین کی مسلسل ہٹ دھرمی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی تھی. تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ دعوت دے کر اور مخالفین کی مزاحمت کے پہاڑ توڑ کر تھک چکے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے مختلف واقعات کے ذریعے ایک دعوت کا انکار کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ اپنی حرکتوں پر کف افسوس ملتے ہوئے اور کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے. دیکھیے اس سورہ کے اندر سورۃ الحجر آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب کریم نے بیان کیا الف لام را. اس کے بعد تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، لمبی آیت. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہے. بہت بار چاہے یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ کس کے طرح مسلمان ہوتے. لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کف افسوس مشرکین کے حالات کو ذکر کیا. یعنی کفر مشرک سے باز نہیں آتے تو آپ انہیں چھوڑ دیں. اگر یہ کفر شرک سے باز نہیں آتے تو یہ آپ انہیں چھوڑ دیں. یہ دنیاوی لذتوں کو محسوس کرنے کے بعد خود بخود ایک دن یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم اہل ایمان میں ہوتے. اس کے بعد ایک موضوع ہے کہ منکرین کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے. جو حدیث یا قرآن کی آیات یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں. اور دراصل یہ بات ہے کہ اللہ کے ہاں ہر کام نظام اور سسٹم کے ساتھ چلتا ہے. کسی کے کہنے پر اس کے میں تبدیلی نہیں آتی. پہلی قوم نے بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا. جب ان کا مقررہ وقت آ گیا تو اس پر ذرا بھی ڈھیل نہیں دی گئی. لہذا اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر بیان کیا اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقررہ لکھا ہوا وقت تھا. کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہ بڑھتی ہے اور نہ پیچھے رہتے ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے اس میں تنبیہ کی کہ ان لوگوں کو جو لوگ ہیں منکرین حدیث ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، لہذا جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اس میں تنبیہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ متنبہ ہو جائے. لہذا اللہ رب العالمین کا عذاب کبھی بھی کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی اللہ رب العالمین نے دیا. اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو مجنون کہتے، پاگل کہتے، آپ کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آؤ. لہذا کئی طریقوں کا مذاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا جاتا. اللہ رب کریم نے سورۃ الحجر میں آیت نمبر 6 7 8 میں بیان کیا اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی، بے شک تو دیوانہ ہے، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ اگر تو سچوں میں سے ہے ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. لہذا اللہ رب کریم نے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کا کہنا ایسا ہے کہ فرشتوں کو نازل کرو. لہذا رب کریم جب فرشتوں کو نازل کر دے گا تو ان کو موقع اور محل نہیں دیا جائے گا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جنگ بدر کے اندر جب رب نے فرشتوں کو نازل کیا تو ان کے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس تو کو تاریخ کے اندر سیرت النبی کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کرو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا گیا اے اللہ کے رسول آپ گھبرائیے مت، یہ آپ کو پاگل دیوانہ مجنون کہتے ہیں اس کے پیچھے، لہذا یہ لوگ خود پاگل دیوانے ہیں، آپ ان کے بارے میں بے فکر رہیے. اسی پارے کے اندر اللہ رب کریم نے قرآن مجید مکمل طور پر محفوظ ہے. جو قرآن کریم ہے نا یہ مکمل طور پر محفوظ ہے. لہذا رب کریم نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر کہ آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی
حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا پوری دنیا مل کر قرآن کریم کی آیتوں کو مٹانا چاہے, قرآن کریم کو جلا کر اور یہ سوچے کہ ہم قرآن کریم کو مٹا دیں گے, تو یہ کتاب ہرگز مٹنے والی نہیں ہے. رب کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی حفاظت کرے گا, کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں اور آپ کو نہیں دی گئی. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب کریم نے خود لی ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کو بھی اس کی ذمہ داری نہیں دی. لہذا قرآن کریم الف لام میم سے لے کر کیا کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس کی آخری من الجنۃ والناس تک جیسے نازل ہوئی تھی, رب کریم نے جیسے نازل کیا ایسے ہی ہے, اور قیامت کی صبح تک ایسے ہی برقرار اللہ اسے رکھے گا. اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جن اور انسانوں کی تخلیق کا معاملہ بیان کیا. اللہ نے جن اور انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 26-27 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا, بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی, اور جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا. لہذا دیکھیے تخلیق انسان کے دو مراحل ہیں, وہ مراحل جو قرآن سے معلوم ہوتے ہیں وہ مٹی پر ہے. اللہ رب مختلف صورتیں ہیں, لہذا پیدائش کی مختلف صورتیں ہیں. 7 صورتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے, نمبر 1 تراب خشک مٹی, نمبر 2 ارض زمین یا عام مٹی, نمبر 3 گیلی مٹی گارا جسے کہا جاتا ہے, یہ بھی انسان کے پیدائش کی تخلیق کی ایک ہے. 3 لازم یعنی لذیذ اور چکٹدار مٹی آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ہمیں بنایا. ہمائن کے معنی ہوتا ہے مسنون بدبودار مٹی, گلا سیاہ کچڑا ہوا جو رہتا ہے اس مٹی کو بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. سلسال حرارت سے پکائی ہوئی مٹی, یعنی کسی ایسے ہے جو بھٹی میں پکائی جاتی ہے مٹی, اس مٹی کا بھی اللہ نے ذکر کیا. سلسال کالفخار کھن کھن یا ٹن ٹن بجنے والی مٹی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی صحیح روایت حدیث نمبر 4693 کے اندر, اللہ کے نبی نے کہا آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے جس کو ان کے ساری زمین سے لیا تھا. چنانچہ آدم کی اولاد اپنی مٹی کے مناسبت سے مختلف رنگ میں ڈلی جاتی ہے. لہذا کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی کیسا, کوئی کویسا, اللہ رب العالمین نے تمام مٹیوں کو ملایا اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کر دی ہے. لہذا یہ انس اور جن کی تخلیق کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اسی پارے کے اندر اب قوم لوط اور اصحاب الحجر کا واقعہ بھی ہے. شیطان نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کی مثال قوم لوط اور اصحاب الحجر ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی آئے مگر انہوں نے اللہ کے رسولوں کی اتباع کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو گئے. آج جو لوگ اللہ کے پیغام اور انبیاء کی دعوت کی مخالف ہیں دراصل ابلیس کے پیروکار ہیں, اور ان کا انجام بھی سابقہ اقوام کے مختلف نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے آیت نمبر 42, 43, 44 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا, بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے مگر جو گمراہ میں سے تیرے پیچھے چلے, اور بلا شبہ جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. لہذا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں دراصل وہ ابلیس کے طریقے پر چلتے ہیں. جو لوگ صراط المستقیم کے راستے پہ چلتے ہیں وہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. وہ کبھی شیطان کی گمراہی سے نہیں بھٹک سکتے, یعنی شیطان کی گمراہی پر نہیں آ سکتے ہیں. اسی پارے کے اندر رب العالمین نے قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. یہ قرآن کریم کی جو کتاب ہے نا, یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتنی بڑی دولت کی کتاب ہے کہ ساری دنیا کی دولتیں اس کے سامنے ہیج ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت عطا فرمائی انہیں دنیا کی ہلکی سائستوں کے بارے میں نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر آیت نمبر 87 اور 88 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کر دیا. لہذا اسی کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن کریم یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کی کتاب ہے. اب جس کو قرآن اور حدیث مل گیا اسے چاہیے کہ ان کتابوں کے علاوہ کسی اور کا سہارا نہ لے. لہذا قرآن اور حدیث جسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سیکھا اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور قرآن کریم کے تدبر غور و خوض کرنے کی
کوشش کرے. اسی بارے کے اندر گستاخان رسول سے نپٹنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا, سورت کے آغاز میں لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے. پہلے انہیں سابقہ اقوام کی تباہی کی مثالیں دے کر سمجھایا اور آخر پر فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 94-95 کے اندر کہ بس اس کا صاف اعلان کر دے جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لے, بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. لہذا جو لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں ہمیں ان سے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. جو رسولوں کا مذاق اڑائے گا اللہ کے رسول کی ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لیا ہے. اللہ رب العالمین اس کے دیکھ ریکھ کرنے والا ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسولوں کی مخالفت جو کرتے ہیں, رسولوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں, اگر ہم سے ان سے مقابلہ کرنا ہے تو لڑائی کے ذریعے سے نہیں, جھنڈے کے ذریعے سے نہیں, مجلس میں ایک جمع کر کے ذریعے سے نہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم تاریخ پڑھیں, رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں, رسول کی زندگی سے واقعات سے سبق حاصل کریں, لوگوں کو بتائیں کہ جن کو رسول کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. لہذا یہ بھی ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ, اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں ناموس رسالت کی ذمہ داری لی ہے. اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتا ہے. سورۃ النحل یہ مکی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی, جب کافر مسلمانوں پر بے تحاشا اور انتہائی ظلم کر رہے تھے, حتیٰ کہ بعض مسلمان اس کے ظلم کے سامنے بے بس اور مجبور ہو کر زبان سے کلمہ کفر نکال چکے تھے. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. سب نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں جن کی بنیاد تم اتراتے ہو, اللہ ہی کی پیغام کو جھٹلا رہے ہو. دیکھیے اللہ رب العالمین کی خالقیت کے دلائل. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کا تذکرہ سورۃ النحل میں کیا. سورۃ النحل آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, اللہ کہتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون, اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. لہذا جو تم جس کو شریک بناتے ہو, جو کفر کرتے ہو, شرک کرتے ہو, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند اور بالا ہے. پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, اللہ رب العالمین نے بیان کیا انسان کی ضروریات کی مختلف قسمیں ہیں. لہذا انسان کی ذکر کرتے ہوئے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. سورۃ النحل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا. کیا اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا, پھر اچانک وہ کلم کلا جھگڑنے والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا کہ آدمی کی حقیقت کیا ہے. ایک ایسا قطرہ جو زمین پر گر جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس قطرے سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا, اور پھر ہم بڑے ہوتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں, اللہ کے آگے شرک کرنے لگتے ہیں, رسولوں کا انکار کرتے ہیں, رسولوں کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے کہا اے اللہ کے بندو اپنی اصلیت تو دیکھو, تم کیا تھے, تمہاری حقیقت کیا تھی. ایک قطرے سے اللہ نے تم کو دنیا کے اندر بھیج دیا. لہذا ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کریں. اسی کے بارے کے اندر آخری جملے سے مراد آج کل کی جدید یعنی اللہ رب العالمین نے جو پیدائش کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر دیکھیے آیت نمبر 5 اور 8 کے اندر بیان کیا. آخری جملہ اللہ رب العالمین کا جو ہے لمبی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ضروریات کی مختلف قسم کے جانور پیدا کیے. اسی میں جانوروں میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے تمام جانوروں کا تذکرہ کیا, اسی میں ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری جملے سے مراد آج کل کی جدید سواریاں, موٹر سائیکل, گاڑیاں اور ہوائی جہاز بھی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا, اسی ضروریات میں سے یہ چیز بھی ہے. آدمی کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دیا, آدمی اپنے عقل سلیم کے ذریعے سے اس چیز کا استعمال کرتا ہے اور بناتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب اور معنی نہیں نکالا جائے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کے برابر ہے. پھر انسان کے خوراک کے لیے مختلف انواع کے گلوں اور پھلوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. آدمی پیدا ہوا دنیا کے اندر, اب اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں, گلے ہیں, پھل ہیں, پھول ہیں, یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 10 اور 11 میں اس کا بھی تذکرہ اللہ رب کریم نے کیا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے دن رات بنائے, آسمان میں سورج چاند ستارے تخلیق کیے اور زمین پر رنگ برنگی چیزیں تخلیق کی. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ سورۃ النحل کی آیت نمبر
اور 12 اور 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے آسمان اور زمین بنائے، سورج چاند بنائے، دن رات بنائے، اور اس کی رنگینیوں میں ہم نے انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھلا دیا ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے دودھ اور شہد کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا، دودھ اور شہد کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 66-69 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نعمتوں کو بطور خاص ذکر اس پارے کے اندر کیا ہے، اس سورے کے اندر، اور فرمایا اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ جو چوپائے ہیں نا، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ عطا کرتے ہیں، تمہیں خالص دودھ عطا کرتے ہیں، تمہارے لیے خالص دودھ عطا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشاور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو۔ بلا شبہ اس میں سے ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سمجھتے ہیں۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی کہ پہاڑوں میں سے گھر بنا، اور کچھ درختوں میں سے، اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیٹوں کے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہے، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی چیزوں کا تذکرہ کیا، اس میں خاص رب کریم نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک دودھ ہے، ایک جانور چوپائے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کا خون، جس کا گوبر ہمارے لیے کوئی کام کا نہیں، لیکن اسی پیٹ سے رب کریم ہمارے لیے خالص دودھ نکالتا ہے، خالص دودھ نکالتا ہے جسے ہم اپنے حلق میں اچھی طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی مفاد کی چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے شہد کو حکم دیا، شہد لہذا چاروں اطراف سے گھوم کر الگ الگ ذائقہ لے کر پھلوں اور پھولوں سے ایک شہد بنتا ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے۔ انسانوں کے لیے شہد میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، تو دیکھو یہ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی سورے میں بیوی، بچے اور پوتے اور نواسوں کی نعمت کا تذکرہ کیا۔ یہ بیوی، یہ بچے، یہ پوتے، یہ نواسے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا آیت نمبر 70 سورۃ النحل آیت نمبر 72-73 میں، اللہ نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے بیویاں بنائی، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے پوتے بنائے، اور پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں؟ اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہے اور نہ ہی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے بندو دیکھو میں نے تمہاری بیویوں میں سے بیویاں بنائی، بچے بنائے، انہیں بچوں کے بچے پوتے اور نواسے ہوتے ہیں، لہذا تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیتے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ پیدا کرنے والی ذات رب ہے، رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے جو گھر ہے نا، یہ گھر کو سکون کی نعمت بنایا ہے۔ اب دیکھیے انسان ہے اور حیوان ہمیشہ گھر بنا کر رہتے ہیں، گھر چاہے جھوپڑی کا ہو، محل ہو، کسی بھی طریقے کا گھر ہو، گھر آدمی کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ کئی سفر میں آپ نکل جائیے، آپ کو وہ سکون محسوس نہیں ہوگا جو رب آپ کو آپ کے گھر میں عطا کرتا ہے، جو رب آپ کو آپ کے گھر میں عطا کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 80 اور 81 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اسی سورے کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان پر کی جانے والی چند ایک نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہتا سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 18 اور 19 میں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، بے شک اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔
اللہ نے اتنی نعمتیں انسانوں کو دے دیا ہے کہ اگر شمار کرنا چاہے تو آدمی اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندو اپنے اوپر غور کر لو، صرف اپنے اوپر نعمتوں کو چھوڑ دو، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ اللہ نے انسانی ڈھانچے بنایا اور انسانوں کے جسموں کے اندر الگ الگ چیزیں سب کی، جو آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ساری نعمتوں اللہ رب العالمین کی استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کے بعد اللہ کے ساتھ اگر بندہ شرک کرتا ہے تو اس سے بڑا بے وفا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کرنے کا مقصد بھی بیان کیا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا مقصد بھی بیان کرتے ہوئے سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ ناشکرے ہیں اکثر لوگ، لہذا ایسے لوگ جو رب کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد انکار کر دیتے ہیں، دیکھنے کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اولاد عطا کی، اللہ رب العالمین نے دولت عطا کیا، اب اگر بندہ رب کی نعمتوں کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی طرف اس کا منسوب کر دے تو اس سے بڑا ناشکر اور کون ہوگا؟ لہذا رب نے دیا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے رب کی عبادت کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے معبودوں کی حالت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات اور ان کے فوائد کا ذکر کرنے کے بعد مشرکین جن کو معبود بنا رکھے ہیں ان کی حالت اللہ رب العالمین نے ذکر کرتا ہے، والذین یدعون من دون اللہ۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر بیان کرتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا صاف واضح طریقے سے کہ جنہیں تم پکارتے ہو ان کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، ان کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، یہ بھی مریں گے، یہ بھی اٹھائے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ لہذا تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرو۔ اسی طریقے سے موت کے وقت مشرکین اور مومن کی حالت کیا ہے سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العالمین نے 28-29 میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ لہذا اس کے اندر خلاصہ کلام سے کیا کہتے ہیں، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ متکبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو نیک پرہیزگار ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی بارے کے اندر اللہ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو تنبیہ دی گئی ہے۔ اللہ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف سازش کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے آیت نمبر 36 میں بیان کیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچتے رہو۔ یعنی جو لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا ہے، ہر رسول کا ایک ہی مقصد ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، طاغوت کی عبادت مت کرو، غیر اللہ کی عبادت مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے گا اور جہنم میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی بارے کے اندر دین کے خاطر ہجرت کرنے والوں سے دنیا میں نعم البدل کا وعدہ ہے۔ ہجرت جو کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے نعم البدل کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 41-42 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے برعکس مومنوں کو اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، رب نے ان کے صبر کا بدلہ اتنا عطا کیا، مکہ دوبارہ لوٹ کے آئے، وہ سرزمین جس سرزمین سے نکالے گئے تھے اللہ رب العالمین نے اسی سرزمین پر خلافت دے دیا، سرداری عطا کر دیا۔ لہذا جو شخص دین کو دین کے خاطر ستایا جاتا ہے، مصیبتیں جس پر آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے والوں کا جزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ بہترین رہتا ہے۔
اسی کے اندر کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 48، 49، 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ جو انسان تکبر اور گھمنڈ میں پڑھ کر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، چرند پرند اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پہاڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو رب نے پیدا کیا ہے، یہ حق میں اپنی کیفیات کے اعتبار سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کہتا ہے اے بندو جو تکبر میں ڈوبے ہوئے ہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے لیے مثالیں پیش کرنا حرام ہے، اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں پیش کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید اور رسول نے اللہ کا حقیقی تعارف کرایا، اللہ کا حقیقی تعارف اللہ اور اس کے رسول نے کرا دیا، سمجھنے والے صحابہ نے سمجھ لیا۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کا تعارف اپنے عقل سے کراتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین اس کو سزا میں مبتلا کرے گا۔ مثالیں آپ کو دے کر میں سمجھاؤں، بہت ساری زبانوں سے آپ نے سنا ہوگا، لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے، اللہ سے کوئی بات مانگنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا جس طریقے سے کوئی آدمی چھت پر ڈائریکٹ نہیں چڑھ سکتا، ایسے ہی دعائیں ڈائریکٹ آسمان پہ نہیں جاتی، اس کے لیے کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی کہہ دو میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کرتے میں کہاں ہوں، کہہ دو میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ لہذا اللہ کے تعارف کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی مثال دینا یہ غلط ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ایسی مثال نہ دی جائے۔ اسی لیے دوسرے جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورے میں اللہ تعالیٰ اور تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کی حیثیت میں فرق بتاتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ اسی پارے کے اندر 75 میں بیان کیا۔ سورۃ النحل میں اللہ نے ایک مثال بیان کی، ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے وہ اس میں پوشیدہ اور کھلا خرچ کرتا ہے۔ کتنی بہترین مثال اللہ نے دی، ایک غلام کی مثال کی۔ ایک غلام ہے آپ کے پاس ایک نوکر ہے، آپ اگر اسے کچھ امانت دیتے ہو تو وہ امانت کو چھپا کر رکھتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا، یہ ایک غلام ہے۔ اور رب نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے آپ کو اختیار اللہ دیتا ہے، جتنا چاہو اتنا خرچ کرو۔ یہ اللہ اور بندے کی مثال اللہ رب العالمین نے ایک نوکر سے دیا ہے۔ اسی میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اسلام کے تمام اعمال کا خلاصے کے طور پر 6 چیزوں کا تذکرہ کیا، 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا، جس سے ان پر عمل کر لیا جائے تو گویا دین کو اپنا لیا گیا، گویا تمام دین کو اپنا لیا گیا۔ غور سے سنیے کیا ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 90 میں بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کرو، احسان کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہو، جو ان کا حق ہے یہ حکم دیتا ہے۔ روکتا کس سے ہے؟ بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے اللہ رب العالمین تمہیں منع کرتا۔ بے حیائی مت کرو، سرکشی مت کرو، برائیاں مت پھیلاؤ، معاشرے کے اندر بے حیائی کا کام مت کرو۔ اور اسی طریقے سے یہ اللہ رب العالمین تمہیں کھلا نصیحت کرتا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ لہذا اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو، عدل و انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، احسان کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت عطا کرتا ہے۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کے آداب کا بھی تذکرہ کیا۔ قرآن کا ادب اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر میں بیان کیا، تو لہٰذا اس میں بھی اللہ تعالیٰ رب العالمین نے بیان کیا کہ بس جب قرآن پڑھو تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر پڑھ کے قرآن کی شروعات کیا کرو۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے مجبوراً کلمہ کفر منہ سے نکالنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اب دنیا یہ ایک اہم چیز ہے آج حالات حاضرہ کے اعتبار سے، اگر مسلمان پر ایسا کوئی وقت آ جائے کہ اسے کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کیا جائے اور نہ کہنے کی صورت میں اس کے جان اس کے مال کا خطرہ ہو، اس کے بارے میں اجازت ہے کہ وہ
کچھ الفاظ کہہ سکتا ہے، اس کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ لہذا قرآن کریم کی آیت نمبر سورۃ النحل میں آیت نمبر 106 کے اندر موجود ہے، جب مکہ کے مشرکین نے سیدنا یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر ان کے بیٹے سیدنا عمار کو پکڑ کر والدین کی لاشوں کے سامنے کہا کہ اگر تو محمد کا انکار نہیں کیا اور ورنہ تمہارے بھی اگر تم نے محمد کا انکار نہیں کیا، یعنی اگر تم نے محمد کا انکار نہیں کیا تو ہم تمہارا بھی وہی حشر کریں گے جو ہم نے ان کا کیا ہے۔ کن کا؟ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا جو حشر کیا ہے، لہذا ہم بھی وہی حشر تمہارا بھی کریں گے۔ سیدنا کیا کہتے ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ پھر آپ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا، رو رہے تھے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اسے اپنے دل سے کہا ہے؟ لہذا کیا تمہارا دل اس بات کا انکار کرتا ہے کہ تو اللہ رب العالمین کا انکار کرو یا رسول کا کام نہیں؟ کہا پھر کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایسی سچویشن پیش آ جائے، سب سے پہلے تو ہمیں کسی بھی حال میں شرک نہیں کرنا ہے۔ شرک کرنا ایک گناہ عظیم ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ کچھ کلمہ کہنے کی وجہ سے اگر جان بچ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جان بچا لو۔ شرط یہ کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ اپنے دل سے کس بات کا اقرار کرتے ہو۔ اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت بھی کی گئی۔ آخری چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ مخالفین اور ان کے شابسوں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یعنی اگر مخالفین ہیں یا آپ کو ستا رہے ہیں تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، دعوتی لیول پہ آپ کو دعوت کا کام کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 125 کے اندر بیان کیا اپنے رب کے راستے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کرو جو سب سے اچھا ہے، بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے، جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ لہذا دعوت کا کام محبت سے ہوتا ہے، الفت سے ہوتا ہے، کسی کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اور اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتے ہوئے شرک کا رد کرو، توحید کی عظمت کو بیان کرو، صحابہ کی عظمت کو بیان کرو۔ شرط کیا ہے؟ دعوت کے کام کے لیے سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے آپ کی زبان میں مٹھاس ہونا چاہیے، عقیدہ آپ کا درست ہونا چاہیے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اے رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مکمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔